الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اونچی اور بہت بڑی قیمتی ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اس امت پر بہت بڑا رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے سزاوار ہیں، جو یکتا ہے، اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں. وہ ایک ہے، اکیلا ہے، سارے دنیا کے نظام کو اپنے قدرت سے چلا رہا ہے. دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کے قبض قدرت میں ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہ دنیا کے باہر کی اپنی حرکت نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احسانات خاص طور پر اس امت پر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دعائیں کرتے رہے، ہدایت کے لیے اور اس امت کی مغفرت کے لیے اور اس امت کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے. بہت بڑا احسان اللہ کے نبی کا آخرت میں اس امت پر یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی اس امت کی شفاعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے. محترم حضرات، یہ جو مہینہ ہے جس کو ہم کیا ہے رمضان کہتے ہیں، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا
شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ تو رمضان آیا، رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے آیا، تو ہمیں رمضان میں کیا کیا راضی کرنے والے اللہ کو کام کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والے کاموں سے کس طرح بچنا چاہیے، اس کو جاننا، اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ پہلے اس بات کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو رمضان کیوں رکھا؟ یہ رمضان مہینہ ہے، تو رمضان کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، کس لیے اس مہینے کو رمضان رکھا ہے، کیوں متعین فرمایا ہے، اس کو پہلے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ رمضان یہ اصلی لفظ ہے، ہم کیا کہتے ہیں، رمضان بولتے ہیں، رمضان بولے تو را میم زبر رم ضاد الف زبر ضا، ایسا رمضان ہو جاتا ہے، ویسا نہیں، بلکہ اس مہینے کا اصلی جو لفظ ہے معنی، اور اس جو لفظ ہے یہ رمضان ہے، را میم زبر ما، رمضان، رمضان اصلی کیا ہے، لفظ ہے، پورا کیا ہے رمضان کا۔ رمضان کا عربی میں ترجمہ لکھا ہوا ہے جلسنے والا، جلا دینے والا۔ رمضان کا ترجمہ، رمضان کا جو میننگ ہے عربی، اس میں لغت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رمضان کا معنی جھلسا دینے والی چیز، جلا دینے والی چیز۔ تو علماء حضرات نے اس رمضان کو، جس کا معنی کو لیتے ہوئے انہوں نے اس رمضان کو اللہ تبارک و تعالی نے کس لیے اس مہینے کے اندر رمضان کر کے رکھا ہے، اس کی تفسیر یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں۔ جھلسا دینا بول تو مٹا دینا۔ ایک لکڑی ہے، لکڑی کو آپ جب کیا ہے آگ لگا دیتے ہیں، آگ لگانے کے بعد لکڑی باقی رہتی ہے، یا جلنے کے بعد یعنی خاک ہو کر کیا ہے مٹی میں مل جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی۔ ایک لکڑی کو آپ آگ لگا دیے تو لگانے کے بعد وہ لکڑی باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ ذرہ ہوتے ہوئے مٹی میں مل جاتا ہے، راکھ بن جاتی ہے، اس کی کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ وہ لکڑی جلنے کے بعد بھی پھر لکڑی آپ کو نظر آتی کیا؟ نہیں آتی۔ لکڑی آپ جلائے ہوں گے تو لکڑی جلنے کے بعد پھر لکڑی آپ کو دکھائی دیتی نہیں دیتی۔ ویسا ہی اللہ تبارک و تعالی ہمارے پورے گناہوں کو اس مہینے کی برکت سے جھلسانے کا وعدہ فرمایا، اور اس مہینے کی برکت سے جلانے کا وعدہ فرمایا۔ اگر ہمارے گناہ کو جلا دیا، ہمارے گناہ کو کیا ہے جھلسا دیا، پھر آخرت میں وہ گناہ دکھائی دیں گے؟ نہیں دکھائی دیں گے۔ اور رمضان اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مغفرت کے لیے کیا ہے مہینہ دیا ہے۔ ہر ایک انسان کے گناہ جھلسا دیتی کیا؟ ایک ڈاؤٹ آپ کے ذہن کے اندر آیا ہوگا، ایک اشکال آپ کے ذہن کے اندر پیدا ہوا ہوگا کہ ہر ایک کے گناہ مٹ جاتی کیا؟ ہر ایک پاک صاف بن جاتا ہے کیا؟ ہر ایک کیا ہے گناہوں سے پاک ہو کر ایک نیک انسان بن جاتا ہے کیا؟ نہیں۔ جو بندہ رمضان میں اللہ کی عبادت کرے گا اور روزہ رکھے گا، اور اس میں کیا ہے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ روزہ ٹوٹنے والے چیزوں سے بچے گا، اور روزے کو صحیح معنوں میں رکھے گا، اور روزے کے اندر اللہ کی خوب عبادت کرے گا، اسی وقت آپ کے گناہ جھلسا دیں گے، آپ کے گناہ جلا دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو بالکل مٹا دے گا۔ تو رمضان کا اصلی معنی ہوا جھلسا دینے والا،
اور جلا دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کی عبادتوں کو دیکھتے ہوئے، بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہوئے، بندوں کے نمازوں کو دیکھتے ہوئے، بندوں کے روزوں کو دیکھتے ہوئے، بندوں کے مشقت کو دیکھتے ہوئے، بندوں کی ذکر و اذکار کو دیکھتے ہوئے، بندوں کی تلاوت قرآن کو دیکھتے ہوئے، اور بندوں کے محنت و کوشش کو دیکھتے ہوئے، اور بندوں کے رونے دھونے کو دیکھتے ہوئے، اور بندوں کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کو دیکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جیسا لکڑی کو آگ لگنے پر لکڑی مٹ جاتی ہے، ویسا ہی اس رمضان کے مہینے میں ہماری عبادتوں سے، ہمارے روزوں سے، ہمارے گڑ گڑانے سے، ہمارے آنکھوں کے آنسو نکالنے سے، ہمارے اللہ کے سامنے رونے دھونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، بالکل آپ کے اعمال میں بھی وہ باقی نہیں رہتے۔ تو کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل کیا، رحم فرمایا، مہربانی فرمایا، پھر بھی ہمیں اس مہینے کی قدر نہ کریں، پھر بھی ہمیں اس مہینے کی پوری طور پر عبادت میں اس مہینہ نہیں لگائے، اور پھر بھی ہمیں روزوں کو چھوڑے، پھر بھی ہمیں نمازوں کو چھوڑے، پھر بھی ہمیں رات کے قیام کو یعنی تراویح کو چھوڑے۔ کتنے بڑے گنہگار اللہ کے سامنے ثابت ہوں گے، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجرم بن کر کھڑے ہوں گے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا، کتنے اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو مانگا، اور رمضان میں عبادت کو مانگا، اور گویا کہ اپنی امت کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کے نبی کو تحفے کے طور پر، اللہ کے نبی کی امت کو تحفے کے طور پر دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمیں رمضان کی قدر نہیں کریں گے، رمضان کو جس طرح اللہ اور اللہ کے نبی چاہتے ہیں اس طرح نہیں گزاریں گے، ہم سے زیادہ بدبخت، ہم سے زیادہ محروم، اور ہم سے زیادہ بد نصیب انسان کوئی نہیں ہوگا۔ محترم دوستوں، یہ میری بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر میں نے روزوں کو فرض کیا۔ فرض کا درجہ بہت بڑا ہے۔ جب انسان کے اوپر فرض آ جاتا ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس فرض ادا کرنا ضروری لازم ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تمہارے سے پہلے لوگوں پر میں نے روزے کو فرض کیا، اسی طرح تمہارے اوپر بھی میں نے روزوں کو فرض کیا۔ کیا وجہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت پر روزے کو فرض کرنے کی، اور اس امت پر روزے کیوں فرض کیا؟ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پاک ہو جائے، تاکہ تمہیں متقی ہو جائے، تاکہ تمہیں تقوی اختیار کرنے والے بن جائے، تاکہ تمہاری 11 مہینوں کے گناہ معاف ہو جائے، تاکہ تمہیں اللہ کو راضی کرنے والوں میں شمار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے ایمان والو، تمہارے سامنے ایک بہت بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کا نام رمضان ہے۔ شہر بولتو مہینہ، رمضان بولتو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے لایا ہے۔ انزل فیہ القرآن، اس کی فضیلت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا۔
قرآن سارے کتابوں کی سردار ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ انجیل بھی اس کے مقابلہ نہیں کر سکتی، تورات بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کیا ہے زبور بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا پاورفل اور اتنی طاقت والی جو چیز ہے، دلائل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر، اللہ کے نبی پر جس کتاب کو قرآن کو اتارا ہے، وہ قرآن کب نازل ہوئی؟ وہ رمضان کے مبارک مہینے میں نازل، رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوئی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو اتارا ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، یہ ایک ایسی زبردست کتاب ہے، یہ کتاب ایک ایسی ہے، یہ حق اور باطل میں درمیان میں فرق کرنے والی، غیر مذاہب کے پورے کتاب لا کر سامنے رکھ دو اور قرآن کو ایک طرف لے کر بیٹھ جاؤ کہ غیر سب کے سب کتابیں کیا ہے اس کے سامنے فیل ہو جائیں گے، اور کامیاب جو کتاب ہے وہ قرآن کھڑی ہو کر رہے گی۔ اتنی پاورفل، اتنی زبردست کتاب کس کو دیا؟ کس کو دیا محترم دوستو؟ ہم کو دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ کتاب۔ اور وہ کتاب کب نازل فرمایا؟ وہ کتاب کیا ہے اس مہینے میں، مبارک مہینے میں نازل فرمایا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا، اور جو بندے جن کے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، جن کے سامنے رمضان آ گیا، ان کے لیے ضروری ہے وہ رمضان کے روزے رکھے، ان کے لیے ضروری ہے رمضان کے روزے رکھے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او علی سفرن، صرف کیا ہے دو لوگوں کے لیے چھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک مریض آدمی، ایسا بیمار جس کی روزہ رکھنے سے اس کا جان کا خطرہ ہے، روزہ رکھنے سے اس کے کیا ہے جسم کے اندر کمزوری کا خطرہ ہے، روزہ رکھنے پر وہ کیا ہے اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ کھڑے نہیں بیٹھ نہیں، ایسا کیا ہے مریض ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دیا ہے، مرض جب ختم ہو جائے تو فوراً کیا ہے پھر روزہ رکھے۔ اور دوسرا مسافر ہے، کوئی آدمی لمبا سفر کر رہا ہے، اور پہلے زمانہ اب کے زمانے میں بہت کیا ہے فرق، پہلے کیا ہے میلوں کا سفر اور 100 کلومیٹر 1000 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے مہینے لگ جاتے تھے، اب کتنی دیر میں کر لیتی؟ آج صبح میں چڑھے تو کل صبح تک 1000 اور اس سے بھی زائد کیا ہے چلے جاتے، اور فلائٹ میں چلے گئے تو اور 2-3 گھنٹوں کے اندر کیا ہے سفر ختم ہوتا ہے۔ لیکن لازم ہے مجھے بتا دینا کہ اب کے سفر کے اعتبار سے بہتر ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، ورنہ اللہ نے خود کیا ہے آپ کو بتا دیا، اگر کوئی مسافر انسان ہے سفر کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کر لے، رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بہت سارے چیزوں کو ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دین جو ہے وہ آسانی کا نام ہے، دین کیا ہے مشکل کا نام نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو بیماری کی حالت میں بھی کیا ہے قیام اور صوم رکھنے کا حکم فرماتا، آپ بیمار ہیں تو بیماری کی حالت میں بھی آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔
فرمایا؟ نہیں فرمایا، اس لیے کہ دین کے اندر سہولت ہے، دین کے اندر کیا ہے؟ آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے بڑا مریض انسان ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، جب اس کو مرض سے افاقہ ہو جائے، جب مرض سے کیا ہے تندرستی مل جائے، بیماری سے صحت مل جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ جتنے روزے مرض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں چھوڑا ہے، اتنے روزے رمضان کے بعد رکھے۔ اور اسی طرح مسافرین کے لیے پہلے زمانے میں کھانے کا نظم نہیں تھا، ہوٹلوں کیا ہے جس طرح آج ہمیں کرنول میں چلے حیدرآباد کے درمیان میں کئی سارے ہوٹلیں آپ کے موجود ہیں، اور آپ جہاں ٹھہرے وہاں سحری کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت قرآن دنیا کے اندر اترا ہے، اس وقت سفر کے درمیان میں کوئی ہوٹل نظر نہیں آتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر کی حالت میں روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اب کے اسباب متعین ہونے کی وجہ سے، موجود ہونے کی وجہ سے بہتر ہے کہ آپ روزہ رکھ کر سفر کریں۔ آپ کو کوئی مشکل نہیں، اگر نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لیے کوئی پرواہ نہیں، سفر میں جتنے روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں اتنے روزے کیا ہے بعد میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو آسان کر کے بتایا ہے، اور دین کے اندر کوئی مشکل نہیں، بیماری کی حالت میں بھی چھوٹ دیا اور سفر کی حالت میں بھی کیا ہے چھوٹ دیا ہے۔ اور لیکن شرط یہ ہے کہ بیماری سے جب تندرستی مل گئی تو روزہ رکھنا ضروری۔ جب کیا ہے مسافر مقیم بن گیا، اپنے گاؤں کو آ گیا، تو اس وقت روزہ رکھنا ضروری، جتنے روزے اس نے سفر کی حالت میں چھوڑا ہے اتنے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اگر نہ رکھا تو اللہ کے سامنے اس کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے، روزوں کو اپنے ہاتھوں سے گنوانے والوں کے لیے بہت بڑی بددعا فرمائی ہے۔ آپ نے کہا ہے کئی مرتبہ اس حدیث کو سنا ہوگا، حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسرے سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسرے سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ لوگ اور صحابہ تعجب سے اللہ کے نبی کو دیکھنے لگے اور یوں سمجھنے لگے کوئی بات اہم پیش آئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آمین کا لفظ کہا، نماز ختم ہو گئی، صحابہ قریب آ گئے، اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی، آج ہم نے ایسی چیز آپ سے کیا ہے دیکھا ہے، یہ چیز ہم نے اب تک کبھی نہیں دیکھا، اور آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کا لفظ کہا ہے، یہ کیوں اور کس لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ سنو، غور سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، بلکہ آپ کو بھی ضروری ہے آپ بھی سنو، اس حدیث کو یاد رکھو اور اس حدیث پر عمل کرو کہ جب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے اس انسان کی بد دعا دیے جو شخص آپ کے سامنے، اور جب رمضان کا مبارک مہینہ اس کے سامنے آیا اور رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اس کے لیے بد دعا فرمائی، لعنت فرمایا، تو اس پر میں نے کہا آمین، یہ بھی اللہ کے حکم سے آمین تھا۔ اور دوسری سیڑھی پر جب اللہ کے نبی کا نام آیا اور اس پر درود نہ بھیجا جائے اس پر بھی لعنت ہو، اس پر بھی اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ تیسری سیڑھی پر جس کے ماں باپ زندہ ہونے کے باوجود ان کی خدمت نہ کرے اور ان کی کیا ہے دیکھ بھال نہ کرے اور ان کو اکیلے میں چھوڑ دے، ان کی نافرمانی کرے، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے، اس پر بھی اللہ کے نبی نے کیا ہے آمین فرمایا۔
اتنی سخت کیا ہے حدیث ہے، یہ حدیث کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو گویا کہ یوں سمجھ لو جو رمضان کا مہینہ آیا، آنے کے باوجود بھی جس نے رمضان کے مہینے میں عبادت نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھا، اس کے لیے یہ حدیث ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کے نبی کی لعنت برستی ہے اس انسان پر جو کیا ہے سفر میں بھی نہیں، جو کیا ہے مریض بھی نہیں، جو کیا ہے تندرستی کے حالت میں ہونے کے باوجود بھی اس مہینے میں روزہ نہیں رکھا اور اس مہینے میں تراویح نہیں پڑھا، اس مہینے میں اللہ کی عبادت نہیں کیا، اس کے لیے بد دعا ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے طرف سے۔ محترم دوستوں، اسی لیے رمضان کو ہمیں معمول نہ سمجھے، رمضان بہت بڑا اہم مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی قدر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھا، من صام رمضان، رمضان کے روزے رکھا، ایماناً پورے ایمان کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے ایمانداری کے ساتھ، و احتساباً اور ثواب کی نیت سے کیا ہے رمضان کے روزے رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کے مبارک مہینے میں اپنا وقت عبادت میں گزارا، من قام بولے تو عبادت، کھڑے ہونا، عبادت کے لیے کیا ہے کھڑے ہو کر بھی عبادت کی جاتی ہے، بیٹھ کر بھی عبادت کی جاتی ہے، لیٹ کر بھی عبادت کی جاتی ہے، لیکن شرط ہے کہ عبادت کرنا رمضان کے اندر، من قام رمضان، رمضان میں جو شخص عبادت میں اپنا وقت لگایا اور پورا مہینہ وہ عبادت میں لگایا، ایمان و احتساباً، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، احتساباً ثواب کی نیت سے، جو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اس کو چھپا کے رکھا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھنا بھی شرط ہے، رمضان میں عبادت کرنا بھی شرط ہے۔ آج کل کے رمضان کے روزہ رکھنے والوں کا معمول یوں ہو گیا، صرف سحری کرنا سمجھ لیے روزہ رکھ رہا۔ محترم دوستوں، سحری کرنے سے روزہ ہوتا ہے، سحری کرے ہیں آپ روزہ رکھنے کے لیے، لیکن روزے کے اندر چاہیے عبادت ضروری۔ من قام، اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا وہ روزہ رکھ کر سونے کے لیے نہیں، بلکہ روزہ رکھ رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ آج کل کے بہت سارے مسلمان مرد ایسے ہیں جو کیا ہے روزہ رکھتے ہیں، صرف ان کا بھوکا رہنا، ان کا پیاسا رہنا، اس کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، 1/70 کا وعدہ فرمایا، ایسے مبارک مہینے میں بھی ہمیں سو کر گزارے تو کیا فائدہ۔ تو رمضان میں جو بھی بندہ روزہ رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا وقت عبادت میں لگنا چاہیے۔ تو سحری کرنے والے بہت سارے ایسے سحری کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، فجر کی نماز بھی چلے جاتی ہے، ظہر میں اٹھ کر ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، عصر میں اٹھتے ہیں، پھر عصر میں اٹھ کر افطار کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ محترم دوستوں، صرف بھوکا پیاسا رہنا، صرف روزہ فرض ساقط ہوگا، لیکن کچھ کیا ہے آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ کو چاہیے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا کچھ نہ کچھ کیا ہے عبادت میں لگے،
عبادت میں لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر ایک ذکر فرمایا، اس ذکر کی تاکید فرمائی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے حدیث بیان فرما رہے تھے، سارے اعمال ایک پلے میں رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی معمولی سا انسان جو دنیا کے اندر اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے والا، اس کو ایک پرچی میں لکھ کر لا الہ الا اللہ لکھ کر اس سے کہا جائے گا دوسرے پلے میں اس کیا ہے پرچی کو لے جا کر رکھ دے، اور اس وقت کیا ہے وہ پرچی کو لے جا کر رکھ دے گا تو وہ جتنے اس کے بد اعمالیوں کا پلہ ہوگا وہ اوپر چلا جائے گا۔ یہ کیا ہے جو پرزے اور جو چٹی والا پلہ ہے وہ بھاری بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے دنیا کے چیزوں سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ یہ کثرت سے ذکر کرتے رہے، اور ہمارے کو کچھ بھی نہیں آتا کم از کم یہ تو آتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ چھوٹے چھوٹے لفظوں کا ذکر ہے لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اس کے لیے آپ کام کرتے ہوئے بھی اس کو کر سکتے ہیں، آپ کیا ہے دکان میں ہے اس وقت بھی ذکر کر سکتے ہیں، آپ دوسری جگہ میں ہے وہاں بھی کیا ہے ذکر کر سکتے ہیں، اور ہمارا وقت روزے کے ساتھ عبادت میں بھی لگے اور روزے کے ساتھ صرف کیا ہے دوسرے کاموں میں نہ لگے۔ محترم دوستوں، یہ بھی بات سن لیجئے کہ روزہ رکھنا فرض ہے ہر مسلمان، عاقل مرد اور عاقل کیا ہے بالغ مرد کے لیے، بالغ مرد کے لیے بھی روزہ فرض ہے اور عاقل مرد کے لیے بھی فرض ہے۔